السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 10ویں نشست ہے۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان اس بات کو بیان کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے مقدس شخصیات حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیسے کیسے نازیبہ، توہینیہ اور کفری الفاظ استعمال کیے۔ نیز مقدس مقامات کے متعلق بھی اس نے توہینیہ اور کفری الفاظ استعمال کیے۔ محترم سامعین، نقل کفر نباشت کے تحت ان الفاظ کو نقل کیا جا رہا ہے، ورنہ زبان کو یارہ نہیں کہ ایسے کفریہ، گستاخانہ اور توہینی الفاظ استعمال کرے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی ذات کی توہین کی اور یہ کہا کہ مجھ سے میرے رب نے بیعت کی۔ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ مجھ سے میرے رب نے بیعت کی۔ دافع البلا صفحہ نمبر 6، خزائن صفحہ 227 جلد 18۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی جیسے شخص سے بیعت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے ایک اور جگہ پر لکھا کہ وہ خدا کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق چور کے لفظ کو استعمال کرنا اور چور کی طرح کی عادت، یہ مرزا قادیانی نے کہا، لیکن نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے۔ تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 4۔ اسی طرح اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں بھی توہینی الفاظ کہے۔ چنانچہ کہتا ہے، اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی رات کے چاند کی طرح تھا اور مرزا قادیانی کے زمانے میں 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، اور مرزا قادیانی کے زمانے میں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو گیا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 272۔ ایک اور جگہ لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر بھی کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ سور کی چربی والا پنیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، الفضل قادیان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 9۔ اور ایک جگہ یہ شعر لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتا ہے کہ کامل و مکمل محمد دیکھنا ہے تو وہ غلام احمد ہے۔ اخبار البدر نمبر 43 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی بھی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کریم خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 635۔ ایک اور جگہ لکھا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہری گندی گالیاں معلوم ہوتے ہیں استعمال کیے۔ اظہار اوہام صفحہ نمبر 28۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کی بھی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف ہیں میں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہم دوسری حدیثوں کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 30۔ محترم سامعین، میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے الفاظ استعمال کیے اور کیسی کیسی اس نے توہین اور گستاخی کیے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ یعنی گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی سے غلطی ہوئی۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 135، خزائن صفحہ 573 جلد 22۔ ایک اور جگہ انبیاء کرام کے بارے میں لکھتا ہے کہ خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز اور مقدس نبی گزرے ہیں، ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جائیں، سو وہ میں ہوں۔ براہین احمدیہ صفحہ 90 جلد نمبر 5۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو خصوصی طور پر گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا تھا، چونکہ اپنے آپ کو مسیح و موعود کی جگہ پر لانا چاہتا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس نے بہت گستاخی کی۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے، بدزبانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور چور بھی تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حالانکہ یہ ساری برائیاں مرزا قادیانی کی اپنی ہیں۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 506۔ ایک اور جگہ لکھا کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، حاشیہ کشتی نوح صفحہ 66، خزائن صفحہ 71 جلد نمبر 9۔ ایک اور جگہ لکھا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلا صفحہ نمبر 20۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ لکھا کہ مسیح کا چال چلن کیا تھا، کھاؤ پیو، نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار، متکبر، خودبین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ساری برائیاں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ مکتوبات صفحہ 23 اور صفحہ نمبر 24۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی اس نے بڑے سخت الفاظ اور توہینی الفاظ استعمال کیے۔ کہتا ہے کہ بعض نادان صحابہ جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، بعض نادان صحابہ کا لفظ استعمال کیا۔ ضمیمہ نصرت الحق صفحہ 120، خزائن 285 جلد 21۔ اور ایک اور جگہ لکھا کہ میں وہی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درجے پر ہیں، یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں انبیاء سے بہتر ہوں۔ اشتہارات معیار الاخیار صفحہ 11، مجموعہ اشتہارات صفحہ 378 جلد نمبر 3۔ اور حضرات صدیقین کے بارے میں فرماتا ہے، شیخین کے بارے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کیا تھے، وہ تو حضرت مرزا قادیانی کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہ تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسا شخص واضح کافر نہیں تو اور کیا ہے جو حضرات شیخین کے بارے میں اس طرح کے کفری الفاظ بکتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو، ماہنامہ المہدی جنوری فروری صفحہ 57، 203، طبع 1915 عیسوی لاہور۔
اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی یعنی مرزا قادیانی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے بڑے ہی سخت نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ غار ثور کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہایت متعفن جگہ، تنگ و تاریک جگہ، حشرات اور عرض کی نجاست کی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غار ثور کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ نہایت متعفن اور نجاست کی جگہ تھی۔ حاشیہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 70۔ مکہ اور مدینہ کی توہین کی، کہتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر بھی حج کرنے کو جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان میں نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور غافل رہنا نقصان کا باعث ہے۔ حوالہ آئینہ کمالات صفحہ 352۔ آگے کہتا ہے کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان، اور عام مسلمانوں کی توہین کرتے ہوئے تو اس نے بڑی کھلی زبان استعمال کی۔ کہتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 163۔ ایک اور جگہ لکھا کہ جو میرا مخالف ہے وہ مشرک، عیسائی، یہودی اور جہنمی ہے، نزول المسیح صفحہ نمبر 4۔ اور ایک اور جگہ لکھا کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، نجم الہدا صفحہ نمبر 53۔ اب اس کی زبان کی پاکیزگی کو بھی دیکھ لیں کہ کیسی بازاری زبان استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547-48۔ اب آپ اس کی زبان کی پاکیزگی کو دیکھ لیں کہ کیسی بازاری زبان استعمال کرتا ہے۔ بتائیے کہ کیا یہ شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نبی ہونا تو درکنار، ایک سچا مسلمان اور ایک شریف آدمی بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس لیے انتہائی مختصر وقت کے اندر بطور نمونہ کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ چیزیں پیش کر دیں، ورنہ اگر ان کو شمار کیا جائے تو پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرزا قادیانی جیسے ملعون شخص سے برات اور ہمیشہ اس کی حقیقت کو بیان کرنے اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ مرزائی کیوں کافر ہیں، یعنی ان کی وجوہ تکفیر کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کن وجوہات کی بنا پر ان کو کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔